الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے اس بارے میں آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ دنیا میں جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ مختلف طرح کے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، ان کو اپنے کمپنی میں ان کو ایک نوکری دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کسی کمپنی نے ایک جنرل مینیجر کو ہائر کیا، اور اس جنرل مینیجر کو جب ہائر کیا تو اس کمپنی نے اس کو بتایا کہ آپ کو جو ہم ہائر کر رہے ہیں اور یہ جو نوکری دے رہے ہیں، یہ جو جاب دے رہے ہیں ہم آپ کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس پوری کمپنی کے بزنس کو چلانا ہے، اور نہ صرف اس کمپنی کے بزنس کو چلانا ہے بلکہ اس کے بزنس کو گرو کرنا ہے۔ یہ آپ کا مقصد ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو ہائر کر رہے ہیں، یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ اب وہ شخص آ گیا، اور جب وہ آیا تو پھر کمپنی والوں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کام کرنے کے لیے ظاہر ہے آفس چاہیے ہوگا، تو یہ آپ کا آفس ہے، اور یہ آپ کا آفس ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے، یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک لیپ ٹاپ دیا گیا، یہ کمپنی کی طرف سے ایک موبائل دیا گیا، یہ آپ کا کافی میکر ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، تو یہ آپ کی ضرورت کی سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اصل کام کیا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے آپریشنز کو چلانا ہے، اس کے بزنس کو چلانا ہے، اور اس کے بزنس کو گرو کرنا ہے۔ اب وہ شخص کمپنی جوائن کر لیتے ہیں، جنرل مینیجر ہائر ہو گئے، اور اپنے آفس میں آ کے وہ روزانہ آ کے اپنے ٹیبل کو ایڈمائر کرتا ہے، کیا زبردست ٹیبل ہے۔ وہ اپنی چیئر کو ایڈمائر کرتا ہے کہ کیا زبردست چیئر ہے۔ وہ کبھی ٹیبل صاف کر رہا ہے، کبھی چیئر صاف کر رہا ہے، مستقل کافی میکر سے کافی پیے جا رہا ہے، اور لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں کام کے لیے اور وہ اپنے کام پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا۔ تو اس نے ٹوٹل فوکس کیا کہ اپنے آفس کے اندر ہی گم ہو کے رہ گیا۔ وہ اپنے آفس کو ہی اچھا بنانے لگا، اچھا یہاں پہ ایک وال ہینگنگ چاہیے، مجھے وال ہینگنگ کا لگا دو، یہاں پہ ایک ڈیکوریشن پیس چاہیے، اس ڈیکوریشن پیس کو لگا دو، اور مستقل اس نے اپنے آفس کو ہی اچھا بنانے میں اپنا سارا وقت لگا دیا۔ جب ایک مہینہ گزرے گا، کچھ عرصہ گزرے گا، تو جب کمپنی والے اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو جو کام دیا گیا تھا اس کی ذرا پرفارمنس ہمیں بتائیں، اس کی رپورٹ ہمیں دیں، تو وہ آگے سے کہے کہ میں تو اپنے آفس میں مصروف تھا، میں اپنے آفس کو ہی خوبصورت بنا رہا تھا، میں ٹیبل بھی صاف کرتا تھا، چیئر بھی خود ہی صاف کرتا تھا، تو میں وہ کام نہیں کر سکا جس کے لیے آپ نے مجھے ہائر کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کمپنی اس کو کیا کرے گی؟ فائر کر دے گی، کیونکہ جو اصل مقصد جس کے لیے اس کو ہائر کیا گیا تھا وہ اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کے، حالانکہ وہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا تھا، وہ بھی کمپنی کے ٹیبل کو ہی صاف کر رہا تھا، کمپنی کی چیئر کو ہی صاف کر رہا تھا، کمپنی کے آفس کو ہی مینٹین کر رہا تھا، لیکن اس کو اس کام کے لیے ہائر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام یہ تھا کہ تم نے اس کمپنی کے بزنس کو چلانا ہے اور اس کے بزنس کو گرو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا، اور اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، بلکہ دنیا سے پہلے جب انسان کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمارا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اس بندگی کو کرنے کے لیے ہماری کچھ ضروریات ہیں۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں ہوا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی سسٹمز دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب دنیا میں، یہ سب کس لیے؟ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے، ہوا، پانی، کھانا پینا، رزق، مال، اولاد، فروٹس، ویجیٹیبلز، گوشت، چکن، جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ لیکن ہمیں کس لیے بنایا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اس جنرل مینیجر کی طرح ہم میں سے اکثریت کیا کر رہی ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مقصد زندگی پہ فوکس کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں ہائر کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، کہ اللہ کی ہم نے بندگی کرنی ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ کے، اپنی مقصد کو چھوڑ کے، اپنے پرپس کو چھوڑ کے ہم لوگ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو بہتر بنا لیں، اپنی جاب کو بہتر کر لیں،
اپنے پروفیشنز کے اندر آگے ایکسل کریں, بزنس ہمارے گرو کرتے چلے جائیں, ہمارے گھر خوبصورت ہوں, ہمارے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے, ہمارے فیملی کے اندر ہمارا نام اچھا ہونا چاہیے, ہمیں ایک نارمل ملک سے ہٹ کے کسی اچھے ملک کی امیگریشن چاہیے. ہم لوگ اپنی زندگی میں ٹوٹل فوکس کس چیز پہ لگا دیا؟ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے میں. اسی طریقے سے جس طرح اس جنرل مینیجر نے کیا کیا تھا, اس جنرل مینیجر نے پورے آفس کو ہی بہتر بناتا گیا اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا, ہم بھی اس مقصد کو بھول کے اس دنیا کے چکر میں پھنس گئے ہیں. ہم اپنی دنیا کو بہتر بناتے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور ہم نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا, آ کے ذرا اس کی رپورٹ پیش کرو. آج پرفارمنس انالیسس ہوگا. ذرا اپنی پرفارمنس بتاؤ کہ جو جاب ڈسکرپشن اور جاب رسپانسبلٹی تمہیں دی گئی تھی, ذرا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو. میں نے تمہیں بھیجا تھا بندگی کے لیے, تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں اپنی جاب میں بڑا مصروف تھا, میں نے سیلز ایگزیکٹو سے جاب شروع کی تھی اور میں کمپنی کا سی او بن گیا تھا, میری یہ پرفارمنس ہے. میں نے ایک گھر سے ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. تو جب میں اپنی زندگی میں آگے گیا تو ہمارے پاس پورا ایک بہت بڑا ولا تھا. یا اللہ میرے گھر کے اندر جو ڈیکوریشن پیس تھے وہ سارے برانڈ کے تھے. میرا موبائل فون جو تھا میں نے جو ہے وہ نوکیا 3310 سے شروع کیا تھا, اور آخری میں جب میں گیا تھا آئی فون XR میرے پاس تھا. ڈو یو تھنک کہ ہم یہ سب پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ کیا اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہم کیا اللہ کو بتائیں گے ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ سب ہماری ضروریات زندگی ہیں, ان کو ہم نے یوز کرنا ہے, ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد زندگی کیا کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اس حال میں اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے سوال پوچھے تو ہم کم از کم اللہ کو بتا سکیں گے یا اللہ ہم نے آپ کی بندگی میں یہ سب کچھ کیا. تو ہمیں اصل میں کیا, ہم نے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتاب جو قرآن ہے وہ ہمیں آخرت کی طرف بلا رہی ہے, اور دوسری طرف یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی محبت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے, اس کی فورس اتنی زیادہ ہے کہ اکثریت ہم لوگوں کی اسی میں گم ہو کے رہ گئی ہے. تو دنیا کی جو محبت ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا, وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی تسبیحات سے یا اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے سے مراد کیا ہے کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہیں اس چیز سے غافل نہ کرے کہ تم اللہ کی اطاعت سے دور چلے جاؤ, تم اللہ کو بھول جاؤ, تم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو, تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو چھوڑ دو, تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو. جب تم لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو تم اللہ کو بھول جاؤ, جب نماز کا وقت ہو تو تم نماز کو چھوڑ دو. یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں آتی ہیں. اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا تم اس کو بھول جاؤ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے, ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری مال اور تمہارے اولاد جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. That's a reminder for us. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو غفلت ہوتی ہے اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. یا لوگ اپنے مال میں اتنے کھو جاتے ہیں, مال کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اپنے بزنس کی فکر, اپنی جاب کی فکر, اپنے کیریئرز کی فکر, اپنے بینک بیلنس کی فکر, اپنی پراپرٹیز کی فکر, ان سب فکروں میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں. ان کی پرائرٹی جو ہے وہ یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا دین ان کی زندگی میں پرائرٹی کم ہو جاتی ہے. اور دوسری بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد. انسان اپنی اولاد کی خواہشات کو پورے کرتے کرتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں وارننگ دی کہ دیکھو یہ دو بڑی چیزیں ہیں, ان کی وجہ سے اور ان کی محبت میں تم اتنے زیادہ مت کھو جانا کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ, اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور نقصان کس چیز کا ہے؟ دنیا کا نقصان نہیں ہے. دنیا کا مال تو موجود ہے,
اولاد بھی موجود ہے. جو دنیا کی دو بڑی چیزیں جس کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی گزارتا ہے وہ تو آلریڈی موجود ہیں. لیکن آخرت کا نقصان ہے اگر تم ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم اللہ کو بھول گئے, تم اپنی آخرت سے غافل ہو گئے, تم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا, یا جو طریقہ اللہ نے زندگی گزارنے کا دیا تھا اس طریقے کو چھوڑ کے تم اپنے طریقے پہ زندگی بسر کرنے لگ گئے, تو تم آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اور اس کی محبت میں اتنا زیادہ گم نہیں ہونا کہ ہم اپنی آخرت کو ہی بھول جائیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے یا اللہ کے دین سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں اپنے باپ, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, ان کے بیٹے, وَإِخْوَانُكُمْ, ان کے بھائی, وَأَزْوَاجُكُمْ, ان کی بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ, ان کے خاندان والے, ان کے فیملی والے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, وہ مال جو انہوں نے کمائے ہیں, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارت, وہ بزنس جس میں کمی کا ان کو اندیشہ ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور وہ گھر جو انہیں بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا. یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں ایک ایک کر کے ہمیں گنوائی کہ اگر یہ 8 چیزیں انہیں محبوب ہیں, کن چیزوں سے؟ احب الیکم من اللہ, اگر انہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں, ورسولہ, اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے, اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, فتربصوا, تو پھر ان سے کہیں کہ انتظار کریں, منتظر رہیں, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم اور اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو یہ سب چیزیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھ کے ہمارا مال, ہماری اولاد, ہمارے گھر, ہمارا بزنس, اس دنیا کی رنگ و رونق, اس دنیا کی عورتوں کے لیے مرد, اس دنیا کی امیگریشنز اور اس دنیا کے بڑے بڑے سسٹمز جس کے اندر ہم لوگ گرفتار ہیں, اگر یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سے زیادہ محبوب ہوگی, اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوگی, اللہ کے دین کی دعوت جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے جس مقصد کے لیے اس امت کو اللہ نے بھیجا, اگر ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ غافل ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. کیونکہ جن لوگوں نے ان 8 چیزوں کو محبوب کیا اور باقی 3 چیزوں کی پرائرٹی کو کم کر دیا, تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت سے باہر نکالنا ہے. دیکھیں یہ ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج میں کوئی ایسا کام کر دوں گا تو بس اب میں نے دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم ہوگی, اب میں آخرت کی محبت میں جو ہے وہ آگے چلتا چلا جاؤں گا. یہ ایک مستقل بیٹل ہے. روزانہ ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں کے بارے میں اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا, بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم لوگوں پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی, اور پھر تم بھی دنیا میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسے پچھلے لوگوں نے رغبت کی, اور یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مال کی فکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ فقر آ جائے گا, کہ اس امت کے اندر مال کم ہو جائے گا, اس امت کا بینک بیلنس کم ہو جائے گا, اس امت کی پراپرٹیز کم ہو جائیں گی, اس امت کے پاس جو ہے وہ ہیرے جواہرات کم ہو جائیں گے, ریسورسز کم ہو جائیں گے. اس چیز کی فکر نہیں ہے, بلکہ اس چیز کی فکر تھی کہ اس دنیا کا مال و متاع, اس دنیا کو اللہ تعالیٰ امت پہ کھول دے گا. کیونکہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مال کی محبت انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کرتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پہ دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پہ لوگ ٹوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے دلوں سے تمہارا رعب بھی نکال دے گا اور تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ومل وہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو پھر دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بنتی ہے وہ محبت۔ آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر مشکلات ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت انسان کی دنیا کو بھی ہلاک کرتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانا جو ہے وہ منع ہے۔ دنیا میں ہم نے رہنا ہے تو ہم نے جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے یا بزنس کرنی ہے۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے پیسے چاہیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال چاہیے، تو حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے بزنس کریں، حلال طریقے سے جاب کریں۔ جو گائیڈ لائنس دین نے ہمیں دی ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے ان کے اوپر ہم کام کریں، یہ سب ہم نے کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان کی محبت میں گم ہو کر اپنی آخرت سے غافل نہیں ہو جانا۔ اور دنیا کی زندگی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کتنا عرصہ ہے، بہت تھوڑا سا عرصہ ہے۔ اگر بہت اعلیٰ بھی ہے تب بھی ختم ہو جائے گی، اگر تھوڑی کم ہے تب بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر بالکل ہی نہیں ہے تب بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا تاکہ ہم لوگ سمجھیں اس چیز کو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ یہ سب آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتائیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ سب آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہے، بہت حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایلوژن ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جس دن موت آئے گی یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہم لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں کہ جیسے دنیا کی زندگی ایک حقیقت ہے اور آخرت ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے اور آخرت ایک حقیقت ہے۔ ہم اس کے ریورس چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آخرت کو ایک ایلوژن سمجھا ہوا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ آخرت ایک خواب ہے، آخرت ایک صرف قصے کہانیاں ہیں، آخرت جو ہے وہ جس طریقے سے بات کی جاتی ہے وہ آئے گی نہیں، اگر آئے گی بھی تو شاید میرے پہ نہیں آئے گی۔ ہم میں سے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم میں سے ہر انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہم سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا، اور جو نیک تھے اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا، جو اللہ کے نافرمان تھے اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا۔ فرعون جس نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ نے اس فرعون کو بھی ختم کر دیا۔ قارون جس کے پاس مال و متاع اتنا زیادہ تھا اللہ نے قارون کو بھی ختم کر دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا سے اٹھا لیا۔ تو جو اللہ کے فرمانبردار تھے وہ بھی چلے گئے اور جو اللہ کے نافرمان تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو جب سب چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم اس میں شامل ہوں، یا ہم وہ لوگ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو فوکس کر کے چلیں، اپنی آخرت کو بہتر کریں، اور دنیا اگر تھوڑی کمپرومائز ہوتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا، بہت اچھی طرح سمجھا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگیاں اس طریقے سے گزاریں کہ وہ دنیا میں تو رہے لیکن آخرت میں اپنی زندگی کو فوکس جو ہے آخرت کو بنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا فوکس دنیا کو نہیں بنایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے تھے، تو ایک مرتبہ ایک شخص ان کے گھر میں آیا۔ جب ان کے گھر میں آیا تو جا کے دیکھا کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، سامان ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر کا سامان کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک اور گھر ہے، میں جو بھی سامان ہوتا ہے میں وہاں پہ بھیج دیتا ہوں۔ ان کی مراد کہنے سے مراد کیا تھی؟ آخرت کی بات کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کچھ سامان تو اس گھر میں بھی رکھ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس گھر میں سامان رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کا اصل مالک مجھے یہاں پہ زیادہ عرصہ رہنے نہیں دے گا۔ ان کو یقین تھا اس چیز کا کہ انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے انہوں نے اس دنیا کو اتنا ہی رکھا اور اتنا ہی استعمال کیا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور تھوڑی دیر ہو گئی، تو
جب وہ پہنچے تو صحابہ نے عرض کی اے امیر المومنین آج اب تھوڑی سی دیر ہوگی. تو انہوں نے کہا ہاں میں اس وجہ سے دیر ہوگی کہ میرے پاس جو میں کپڑا پہنتا ہوں وہ میں نے دھویا تھا اور اس کو خشک ہونے کے لیے لٹکایا تھا, تو وہ اس کو خشک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا جس وجہ سے میری دیر ہوگی. یعنی کتنے کپڑے تھے, کیسے زندگی گزاری صحابہ نے. اور یہ دیکھیے کہ ویسے بھی انسان کو جب یقین ہوتا ہے نا کہ ایک آنے والا جو فیوچر ہے وہ بہت بہتر ہوگا, وہ برائٹ ہوگا, وہ اعلیٰ ہوگا, تو انسان کے لیے پھر پریزنٹ جو کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اس کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ گئے, ایک جھونپڑی میں آپ کو رکھ دیا گیا, سخت گرمی کا عالم ہے, وہاں پہ نہ پنکھا ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, اور رہنے کے اسباب بالکل لمیٹڈ ہیں. گرمی میں پنکھا کوئی نہیں, اگر سردی ہے تو سردی میں ہیٹر کوئی نہیں, اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے وہاں پہ 3-4 دن گزارنا ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کا ایک اصل گھر ہے جو بڑا عالیشان گھر ہے, جس میں گرمی جب ہوتی ہے تو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے, سردی جب ہوتی ہے تو سینٹرل ہیٹنگ ہوتی ہے, کھانا جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کو جو اپنی زبان سے اور جو اپنے منہ سے آپ نکالتے ہیں آپ کو وہ کھانا ملتا ہے, جب آپ نے سونا ہوتا ہے تو ایک آرام دہ نرم گدا آپ کے پاس موجود ہے سونے کے لیے, وہ آپ کا ایک اصل گھر ہے, اور آپ کو 3-4 دن یہاں پہ گزارنے, اور آپ کا اس کے بعد ہم آپ کو آپ کے اصل گھر میں شفٹ کر دیں گے. تو وہ 3-4 دن جو آپ گزاریں گے اس جگہ پہ, آپ کس طرح گزاریں گے؟ کیا آپ کا دل لگے گا وہاں پہ؟ دل نہیں لگے گا. نہ صرف دل نہیں لگے گا بلکہ آپ کو ایک بے چینی ہوگی کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ میں اس گھر سے, اس جھونپڑی والے وقت سے میرا وقت ختم ہو تاکہ میں اپنے اصل گھر میں پہنچوں جہاں پر مجھے سب راحتیں موجود ہیں. تو اسی طریقے سے دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان مشکلات سے گھیری ہوئی ہے. یہاں پر کبھی بھی آئیڈیل لائف نہیں ملے گی. کہیں پہ ڈپریشن ہے, کہیں پہ سٹریس ہے, کہیں پہ مال کی کمی ہے, کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ بجلی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ گیس کا مسئلہ ہے, کہیں پہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, کہیں پہ لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے, اور کہیں پہ لوگ جو ہے وہ دلوں کے ایسی بے سکونی کا عالم ہے, کہیں پہ لڑائی جھگڑے ہیں, کہیں پہ آپ کو مختلف طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گی. یہاں پر کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں بنے گی. یہ اس لیے جو پریشانی کا حال ہے, جو ڈپریشن کا حال ہے, یہ اس دنیا کا معاملہ ہے. اللہ نے آخرت ایک ایسی جگہ رکھی ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. آخرت کا گھر نہ ڈپریشن, نہ سٹریس, نہ پریشانی, نہ مسئلہ, نہ گھر کے مسائل, نہ جاب کے مسائل, نہ بزنس کے مسائل, نہ فیملی کے مسائل, نہ پڑھنے کے مسائل. یہ سب مسائل جو ہیں اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے. آخرت میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. اگر بڑی ہی نقصان کی بات ہے کہ جو شخص یہاں پر بھی پریشانی والی زندگی گزارے, یہاں پر بھی مشکلات والی زندگی گزارے, اور اپنے رب کو بھول کر, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر, اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار کے اپنے آخرت کے گھر کو بھی برباد کر دے. دنیا کی زندگی میں تو ویسے بھی سٹریس, ڈپریشن, پریشانیاں, مشکلات رہنی ہی ہیں. کبھی زیادہ ہیں, کبھی کم ہیں, کبھی تھوڑی ہیں, کبھی زیادہ ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہ رہنی ہے. اور اس میں ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ہم اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے ون ون سچویشن. ون ون سچویشن کیا ہے ایمان والے کے لیے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی اس طریقے سے گزارا کرے کہ وہ اطاعت والی زندگی گزارے. جو اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارے گا, اللہ دنیا کی زندگی بھی اس کو بہتر کر دے گا اور اس کو آخرت بھی بہتر ملے گی. یہ ہے ون ون سچویشن. اور ایک ہوتی ہے لوز لوز سچویشن کہ جس کے پاس دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے, مال بھی نہیں ہے, اور اس کے پاس کوئی سٹیٹس بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, پریشانیاں بھی, مشکلات بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی اطاعت بھی چھوڑ دی ہے. تو کیا دنیا کی زندگی تو مشکل تھی, اپنی آخرت کی زندگی بھی کیا کیا؟ برباد کر دی. تو یہ انسان تو ڈبل نقصان میں ہو گیا, ڈبل خسارے میں ہو گیا. تو دنیا کی زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے, ہمیں اپنا فوکس آخرت پہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم آخرت کے لیے تیاری کرتے رہیں گے, اللہ کی اطاعت کریں گے, تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی محبت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, اپنے اس دین کی محبت عطا فرمائے, ہمیں آخرت کی فکر کرنے والوں میں شامل کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب سے راضی ہو جائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.